جھیواری آپ سجدے وچان پر آپ سجدے دی حالت جرون دے پیان آپ دے رومن دی آواز میں عائشہ صدیقہ دے کرنے میں چندی پئی آئی ای میں رون دے پیان جی میں ہانڈی کو چلے تے چلیا دے اتے رکھو تلے بھات تیز کرو ہانڈی دے وچ پے ہوئے پانی دے کھولن دی آواز اندیے ای میں آمنہ دے لال دی سجدے دی حالت جرون دی آواز اندی آئی اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد کریم ساری قائدات دے سردار ہیں سارے نبیاں دے امام ہیں سارے رسولاں کے افضل ہیں ساری کائنات دے نواب ہیں اللہ دی جنت دے سردار ہیں تے کو حکم گناہ دے قریب نہ گیا کر لیکن گناہ کو رب دا حکم مصطفیٰ دے قریب نہ گیا کر جیڑا معصوم عن الخطا ہے جیڑا جنت دے تالے دی چابی دا مالک ہے ان دی کیفیت ہے سجدے دی حالت جھنڈیا دے پانی دے کھولن دی طرح روے گویا کہ اپنی امت کو پیغام پہنن اللہ کو راضی کرنے تے رونا کر جڑے ویلے محمد پاک دا رومن دے بغیر گزارا نہیں تھی دا تیدا رومن دے بغیر کیویں گزارا تھی سکدے حضرت اما عائشہ صدیقہ قریب آئین آ کر کے بہ گئے عرض کی تینے اللہ دے نبی تو کو کیا ضرورت رومن دی حسن و جمال دے بادشاہ صاحب میرا آ جاؤ اللہ نے تو کو قرآن عطا فرمائے اللہ نے تو کو ختم نبوت عطا فرمائیے اے جنی وڈی عظمت پاون دے بعد کیا ضرورت رومن دی امام کائنات نے فرمایا شاہ افلا اکونا عبدالشکورا اللہ نے میرے تے فضل کی تن میرا دل دے رو رو کے میں اللہ دی بارگاہ اللہ دے نعمتیں دا شکر ادا کرو اللہ دے نبی رونے 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 کہیں دی خاطر تیری خاطر میری خاطر ساری خاطر تاکہ جہنم دی بھائے جنا ونجن اللہ پاک نے اعلان فرمائے اِنَّا سَنُرْزِيكَ فِي أُمَّتِكَ یا رسول اللہ اپنے ہنجوں صاف کرو توڑا رومن میں اللہ پاک کو پسند آ گئے میں اللہ پاک توڑی امت کو راضی کرے سائیں مطلب اللہ راضی کرے سی رومن نال یعنی کم بن گئے کیڑی شاہ نال رومن نال اللہ دی بارگاہ چ روئے کرو اے رومن ایمان دی نشانی ہے جی میں میرے سامنے کوئی بندہ رووے تے میں کو بڑا پیارا لگ دیں جڑا بال جیتی رووے نہ ہو تی ماں کو کھیر نہیں پلین دی جڑا بال جیتی رووے نہ ہو تک پیو با ان دی خرچی نہیں دیں دے رومن نال مسئلے جی میں دنیا میں چا حالت ہی دن اللہ بھی آدھیں میں میری بارگاہ چا رویا کر میں اللہ دا وعدہ ہے میں اللہ تیرے سارے مسئلے حل کر دے ساں اللہ دے پاک پیغمبر بھی رونے نبی کریم علیہ السلام دی عادت ہے جڑے ویلے کوئی جہنم دی آیات آویا بار بار پڑھ دیاں تے ول اللہ دی بارگاہ چ روندیاں صحابہ کرام بھی نبی کریم دے طریقے تے عمل کرنا جڑے ویلے کوئی ایو جیاں مسئلہ آویا صحابہ بھی روندیاں حدیث پاک چندے اللہ دے نبی دے یار حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جڑے امام کائنات دے دوہرے داماد جڑے سخی عثمان جنہ کو کئی واری آمنہ دے لال نے زندگی دے اندر جنت دی بشارت نصیب فرمائیے حضرت عثمان غنی جڑے ویلے قبر کے گزرنا حدیث پاک کے چندے قبر تے بائے ویندیاں اتنا روندیاں اتنا روندیاں اتنا روندیاں کہ داڑھی مبارک پس ویندی ہے پوچھنا جے پوچھے قبلہ حضور تو کو کیا ضرورت ہے رومن دی حضرت عثمان غنی آدیاں تو کو نہیں پتا القبر اول منزل من منازل الاخرہ ایک قبر آخرت دے پوڑنے وچوں پہلی پوڑی ہے جڑا ایندیج کامیاب ہے اگو بھی کامیاب ہے جڑا ایندیج ناکام ہے اگو بھی ناکام ہے میں کو قبر کے بڑا ڈر لگ دے جڑے ویلے قبر سامنے آندی ہے بے ساختہ میرے اکھاں وچوں آنسو آوے تے بار بار روندے کھڑے ان اتنا رونن اتنا رونن اتنا رونن اتنا رونن حدیث ہے چندے اے آیت پڑھ کے اتنا رونن کہ عبداللہ بن عباس دیاں دیداں مٹھاں تھی گئے کتنا رونے حسن نظر کمزور تھی گئی ہے
موت دے سکرات دا تذکرہ سن کے تے اللہ دی بارگاہ چ رو کے او روندیاں نہ سکو روون دا ڈا نہیں آندا اللہ کیویں معاف کر دے وے جویں روون دے بغیر ابا خرچی نہیں دیندا روون دے بغیر اللہ بھی معاف نہیں کریندا اللہ دے خرچی دیون گوارا نہیں کریندا میں جنت کیویں دیواں اگر میری بارگاہ جا کے اپنی ہنج چ وہے سے میں تیرے ہی ہنج دے قطرے نال تیرے دل دی دنیا صاف کر دے سا میں اللہ تیرے مقدر ٹھیک کر دے سا ارڑے ذرا ایک بیا صحابی بھی جہندہ نا حضرت عبداللہ بن رواحہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دیواری میں گھارے چ بیٹھے ہیں بیٹھے رومن پائے گئے عبداللہ بن رواحہ بیٹھیں زال پوچھے بیوی پوچھے خیر ہو انشاءاللہ کیوں پہ روندے ہو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ جواب دیتے کملی میں کیویں نہ رواں قرآن ہونے پڑھے میں ایک آیت میرے سامنے آئیے وہ میرا کلیجہ پھٹا دیتے وہ آیت کیڑی ہے پتہ ہے وہ آیت دا مطلب ہے اوے میرے بندو میں اللہ دا فیصلہ ہے تساں سارے پل صراط کے لازمی گزرنے تساں سارے لازمی گزرنے پل صراط کے حضرت عبداللہ اپنی گھر علی کو آدھن میں پڑھدا بیٹھا ہوں جیڑے ویلے آیت کریمہ آئی ہے وَإِن مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا یہ سورہ مریم دی آیت ہے جیڑے ویلے اے آیت کریمہ پل صراط دی آئی ہے ان ویلے وقت میں کو رومن آ گئے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اللہ دے پاک پیغمبر کریم فرمائے میری عائشہ ذرا اپنا دامن اڑتے کر میں آرام کرنا چاہنا نبی کریم علیہ السلام اما عائشہ دی جھولی اچھ سر رکھے تے آکھن لگی سونا آج میں کوئی نصیحت تے کر چھوڑو ارڑے کھاں ایمیں چہرہ عائشہ دو آپ نے فرمائے میری عائشہ میری نصیحتی بھی آخرت دی فکر کر کوئی کہیں دا کہنا ہو سا سمجھ آئی جی آسی سمجھ آگئی نبی سے کو نیندر آ گئی ہے جھولی ہے جو سر رکھے پن نیندر آ گئی خامد بیوی دا پیار دیکھ بڑا مقدس رشتہ ہے نیندر آ گئی تھوڑی دیر دے بعد اماں جان دے اکھاں وچوں آنسو نکلے اتنا آنسو گزریے کہ آپ دے رخسار کے گزر جائیں نبی پاک دے چہرے تے آ کے ہنج ڈٹھی ہے میرے نبی دی آنکھ کھل گئی آپ نے فرمایا ما یو بکی کے یا عائشہ خیرہ بھی کیوں رو پہیں آکھن لگی اللہ دے نبی تُساں سم گیا وے آخرت دے بارے فکر ڈیوائی وے میں کو معاشر دا میدان یاد آ گئے اما جان رو پوے میں نہ روما جن دی گواہی اللہ قرآن اچھ دے وے او رو پوے میں نہ روما امام کائنات نے فرمائے رونی کیڑی گال تو آئی اللہ دے نبی میں واسطے پہ روندیاں نفس و نفسی دا عالم ہو سی کوئی کہیں دا کہنا ہو سی میں این فکر چاہمی بلا تساں سا کوئی یاد کرے سو یا کہنا آپ نے فرمایا عائشہ اوہیں تا کوئی کہیں کوئی یاد نہ کرے سی لیکن ترائے مقام یو جین جتھاں پیو اپنے پتر کو بھی یاد نہ کرے سی بیوی اپنے خامت کو بھی یاد نہ کرے سی اولاد اپنے پیو ماں کو یاد نہ کرے سی حتیٰ کہ میں آمنہ دا لال بھی تو کو یاد نہ کرے سا جیڑے ویلے نام اعمال تقسیم تھی نہ پیا ہو سی کوئی کہیں کوئی یاد نہ کرے سی ہر کوئی اپنی اچھ پیا ہو سی رومن دی آوازاں ہو سن تے جیڑے ویلے ترازو تلدہ پیا ہو سی انگلے بھی کوئی کہیں کوئی یاد نہ کرے سی جیڑے ویلے پول صراط تو امت پہ گزر دی ہو سی انگلے بھی کوئی کہیں کوئی یاد نہ کرے سی میڈی انگلے ڈیفٹی ہے ہو سی ساری دنیا ہر کہیں کو بھلی ودی ہو سی میں ہو سا جڑا ترائیں جائیں تے رو کے کھڑا دا ہو سا اللہم امتی میں روساں تے تواری نجات بڑھسی جن نہ روساں تے اللہ رحمت نہ جو حجوں جاری ہو جن اے رومن جڑا ہے اے دل دی تبدیلی دا سبب ہے اے جڑا رومن ہے اے دل دے ہوتے اثر دا ذریعہ ہے اے جڑا اللہ دی بارگاہ جو رومن ہے اے اللہ دے خوف خدا دی نشانی ہے اے اللہ دی بارگاہ جڑا رومن ہے ہدایت دا ذریعہ ہے اے جڑا اللہ دی بارگاہ جو رومن ہے ولایت دا ذریعہ ہے اے جڑا اللہ دی بارگاہ
بارگاہ چ رووݨ اے جہنم تو نجات دا ذریعہ ہے جڑا اللہ دی بارگاہ چ رووݨ اے اللہ دے جنت دے داخلے دا ذریعہ ہے اللہ پاک دے میرے بندیو میری بارگاہ چ آونجو جتنا مرضی گناہ کر کے آئے ہو آسمان تک دے خلا اپنے گناہ کے بھر کے آئے ہو چاہے سمندر دے جھگ کے زیادہ توجہ خطامہ توڑے پلین ایک واری میرے در تے آون توڑی ذمہ داری ہے ہنج وہاون توڑی ذمہ داری ہے توڑے آنسوں توڑے ہنجوں توڑے ایموشنل چہرہ دیکھ کے میں اللہ توڑے گناہ معاف کر دے گناہ دے ہوتے ہیں سرخرو نہیں تھی منام گناہ کو لوگیں دے اندر اپنی تعریف سمجھ کے ذکر نہیں کرنا بلکہ تساں وال گناہ کو یاد کر کے ندامت اختیار کرنا یعنی رو پونا گناہ کو یاد کرن دے نال نال رومنا بھی ضروری ہے رومن دا اے فائدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی چونکہ دلیں دے راز جان دے اللہ تبارک و تعالی رومن کو دیکھ کے گناہ بندے دے معاف کر دے اور ویسے بھی کہیں کوئی اعتبار نہیں مامنا ہوئے تو شاید اساں دنیا والے لوگ بھی رومن دے ذریعے اعتبار نہیں ویندے جیڑا بندہ اپنے آپ دا اعتبار دیوامن دی کوشش کرے وہ کیڑے ذریعے اعتبار نہیں ویندے رو کے اولاد اپنے ماں باپ کو اعتبار دیواوے اپنا رو کے نہیں ویندی ہے جیویں کہ یوسف علیہ السلام دے بھرا جڑے آنے وہ یوسف علیہ السلام دے بارے اپنے والد کو اطمینان اعتبار آننا چاہنے ہیں لیکن کیڑے طریقے نال رو کے یبکون شام دے ٹائم آئے نہ رون دے ہوئے اتھا بھی سارے توارے ہاں جڑا بندہ رووے زیادہ لوگ سمجھ دینے سچا ہے یعنی رومن اعتبار دا ذریعہ اگر یہ رومن اللہ دی بارگاہ چوے تے اللہ سارے مسئلے حل کر دے لیکن ساری زندگی کو اتنی پتھر کے بھی زیادہ سخت ہے کہ ساکو کریں رومن دا ڈا نہیں آدھا اساں کریں اللہ دی بارگاہ چرونے ہی نہیں ہزارہ حادثات واقعات سارے نظرہ کے گزردن رومن نہیں آیا مثال ٹنڈے بندے دے دیں منڈے دے دیں لولہے دے دیں لنگڑے دے دیں اندھے دے دیں پاگل دے دیں ہوندے خوبصورتن پر پندے ہوئے دے دیں بڑے بڑے لوگیں کو اساں یتیمی دی شکل اچ دے دیں گبھرو نوجوان جنہیں دے گلے دے اندر پتانگ دی دور پویے تے او مر گئن ساکو رومن نہیں آیا چاندنی پہلے او ٹوبہ ٹوک سنگ دا واقعہ کہ پیو تے ماں دی موجودگی اچ بھرا نے اپنی بھیر دا گلہ دبائے ساکو رومن نہیں آیا یعنی اساں اتنا سخت تھی چکے ہیں سارے چہرے کے ہی پتہ لگ دے ساکو معافی نہیں چاہیے ورنہ بندہ کوئی شکل بنے دے بندہ کوئی تھوڑا جیاں ایموشنل تھی دے بندہ تھوڑا جیاں کوئی آدھے یار میں واقعہ شرمندہ سادے ویچ شرمندگی دا تے ایک اثر ہی کہیں نہ کریں رونے ہیں نہ کریں رومن دا منہ بنائے سے نہ کریں رومن دا ڈا آئے حالانکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے دو اکھاں ایسی ہیں جنہیں دے اتے اللہ جہنم دی بھا حرام کر دیں دے پہلی آنکھ ہوئے جڑی اللہ دے رستے جہاد فی سبیل اللہ جاگے پارا دے وے ساری رات جاگدہ رہ گئے آنکھ کھلی رہ گئی جہاد دے محاذ تے پہرا دیتے فرمایا این آنکھ تے اللہ نے جہنم حرام کر دیتی اور آپ نے فرمایا دو جی وہ آنکھیں جڑی اللہ دے ڈر کے اللہ دے ڈر کے اللہ دی پکڑ دے ڈر کے اللہ تبارک و تعالی دی سختی دے ڈر کے اللہ دی گرفت دے ڈر کے رو پئی ہے فرمایا این آنکھ دے ہوتے بھی اللہ جہنم دی بھا حرام کر دیں اساں جاگے بھی کریں نہیں سے اللہ دی خاطر تے رونے بھی کریں نہیں سے اللہ دی خاطر تساں اساں بخشش چاہندے ہیں اسادے واسطے ماہ رمضان بخشش دا ذریعہ ہے جی میں روزہ بخشش دا ذریعہ ہے قیام بخشش دا ذریعہ ہے افطاری کراونا بخشش دا ذریعہ ہے
رمضان دے سارے صدقہ خیرات بخشش دا ذریعہ ہے، لیلۃ القدر دی تلاش اور لیلۃ القدر کو پاونا اے بخشش دا ذریعہ ہے، اعتکاف بانا اے بخشش دا ذریعہ ہے۔ بھائیو اتھا میں گزارش کرے ساں اللہ دی بارگاہ چ ہنجوں وہاونا بھی بخشش دا ذریعہ ہے، اللہ دے سامنے روونا بھی بخشش دا ذریعہ ہے۔ میں اگر توارے کنے معافی منگنا ہاں تے اکڑیج کھڑا، جیڑا بندہ صلح کروینا پیا ہو سی او کو پرلا بندہ آگ سی دیکھ یار تو کیویں آدھی ہیں ماں ای کو تو احساس ہی کہیں نہیں، دیکھا ہوں دا سیروں میں چویا کھڑے، سینہ چوڑا تھیا کھڑے، آنے ہوئے پٹی کھڑے، کیڑا وہ جھکاؤ نظردہ نہیں، کیڑا وہ شرمندگی نظردی نہیں، میں کیویں صلح کرائیں دے نال۔ یعنی یہ بندے دی فطرت ہے کہ بندہ بھی بندے کو معاف اونگلے کریں دے جڑے ویلے بندے دی کیا دیکھے عاجزی دیکھے تے اللہ تعالیٰ ہی میں کیویں معاف کر دے سی، آکڑی کریں دے رہوں تے آنکھوں اللہ معاف کر رہے ہوئے نہیں تھی سکتا، یعنی تھوڑا جیاں ساکوں رومن اللہ ماحول بناونا پڑسی اللہ دی بارگاہ۔ اچھا دیکھو ہاں کتنا لوگیں کو اللہ نے معاف کیتے، میں ایک ایک دا ذکر کراں تے انہاں دی معافی دے پیچھو رومن ضرور موجود ہے، رون دے رہ گئے لوگ، روندن اللہ دی بارگاہ اور برگزیدہ تھی کہ روندن اسانی سے روندے، ساکو ٹکر بوکھ دا مسئلہ بنے روندے ہیں، ترہ پیاس دا مسئلہ بنے روندے ہیں، اللہ کے معافی منگڑی ہے ساکو رومن دا ڈالی اندر۔ نبی کریم علیہ السلام نے نصیحت کی تھی کہ اپنے خطاوات غلطیاں یاد کر کے اللہ دی بارگاہ چا رویا کر، اللہ نجات دے جیسی۔ صحابہ کرام دی بھی یہ عادت ہے، نبی کریم علیہ السلام دی بھی یہ عادت ہے، اور انبیاء کرام دی بھی یہ عادت ہے، اور قرآن نے بھی سا کوئی یہ بات سمجھائی ہے فَلْيَزْهَقُوا قَلِيلًا وَلْيَبْقُوا كَثِيرًا۔ فَلْيَزْهَقُوا بس تو صحیح میں کرو، کھلیے کھڑو، کھلیے کرو، ہنسیے کرو، لیکن کتنا قلیلا، تھوڑے تھوڑا کھلیے کرو بھائی، تے ڈھیر کیا کرنے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے دے فَلْيَزْهَقُوا قَلِيلًا وَلْيَبْقُوا كَثِيرًا۔ ڈھیر جڑا کم ہوئے تو اڈا رومن لا ہوئے، کھلن لا کم تھوڑا ہوئے۔ اساڑی تو کیفیت ہی ساری زندگی کھلنے چ گزر دی۔ ہاں وقت کیا بنیا ہاتھ آوے ولاداس، ہاں اچھا کہہ کا سادہ جب تک ہووے نہ ہوتا گزارا نہیں تھی، اسا کوڑ بدھی ودے ہونے ہیں تاکہ پرلا بدا کھل پوے، باٹ بنائی ودے۔ نبی سی فرمائے بندے واسطے ایک کوڑی کافی ہے کہ بندہ کہیں کو کھلوامن واسطے گال کرے، سادی تو بٹ گپ لگ دی ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کو ساکوں حکم ہے کھلو تھوڑا روئے ڈھیر کرو، فَلْيَزْهَقُوا قَلِيلًا۔ اور ایک بھی حدیث ہے جڑا بندہ کھلدا ڈھیر ہے ان دا دل مردہ تھی ویندے، بعض دفعہ تو جٹھا کرو ڈھیر کھلن والا بندہ بڑھ ویندے، ایویں الا نہیں سکدا اشارے نال آدھے یار ذرا ایک منٹ صبر کریم میں کو تو تجاں میں تائیں میں جہاں ککھیں چی درد پوا دیتے میرا ساہ نہیں نکلدا، یعنی ایک کیفیت ہوندی ہے کھلن نال بندے دا دل بڑھ ویندے، یعنی بندے دا دل مردہ تھی ویندے، جی میں بندے کو اٹیک نہیں تھی دا، زیادہ کھلن دل برداشت نہیں کریں دا، زیادہ رومن دل دی عادت ہے، دل کو روایا کرو اللہ دی بارگاہ، اللہ سارے مسئلے حل کر دے سی۔ کیڑا بندہ ہے جڑا ابے دے سامنے رووے تے ابا راضی نہ تھی، کیڑا ہے جڑا استاد دے سامنے رووے تے استاد راضی نہ تھی، کیڑی بیوی ہے جڑی شوہر دے سامنے رووے تے شوہر راضی نہ تھی، کیڑا بھرا ہے جڑا بھرا دے سامنے رووے تے بھرا راضی نہ تھی، تے کیڑا مسلمان ہے جڑا رب دے سامنے رووے تے رب راضی نہ تھی۔ یہ تو تھی نہیں سکتا، لیکن اساں کا نہیں عادت ہی نہیں بنائی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم دے 7ویں سپارے دی پہلی آیت کریمہ فرمیندن، اللہ فرمیندے اہل ایمان دی نشانی ہے جڑے ویلے انہاں دے سامنے ساڈا قرآن پاک پڑھیا ونجے انہاں دے دل دے اوتے قرآن اثر کریں دا پیا ہوندے یا نہیں کریں دا پیا ہوندا، آپیں پتہ لگ ویندے، انہاں دے چہرے کے پتہ لگ ویندے، یا اللہ کیویں پتہ لگ دے۔ اللہ فرمیندے جڑے ویلے قرآن پاک کو سنن انہاں دے دل دے اوتے اثر کر رہے تے نشانیاں ہوندی ہیں، انہاں دے اکھاں وچوں آنسو جاری تھی ویندے۔
شیخ سدیس سنا والی میں ٹس تو بس نہ تھی ماں شیخ شریم سنا شیخ عبد الباسط مصری رحمہ اللہ سنا شیخ عبد السلام عزیزی حافظ اللہ سنا قرآن پاک پیارے انداز پڑھانا لے قرآن کرام کو سنا میں ٹس تو بس ہی نہ تھی ماں انہا مطلب ہے کہ میں کو بخشے دی لوڑ ہی کہنے اللہ تعالیٰ فرمینے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ اللَّهِ حق اللہ فرمینے جڑے لوگ ہیں جنہیں کو حق دا پتہ لگ ونجے جڑے قرآن کریم سندن تے انہاں دے سامنے جڑے ویلے پڑھا ونجے انہاں دی کیفیت ہوندی ہے کہ انہاں دے اکھاں وچوں ہنجوں جاری ہو جن اے رومن جڑا ہے اے دل دی تبدیلی دا سبب ہے اے جڑا رومن ہے اے دل دے اوتے اثر دا ذریعہ ہے اے جڑا اللہ دی بارگاہ وچ رومن ہے اے اللہ دے خوف خدا دی نشانی ہے اے اللہ دی بارگاہ وچ جڑا رومن ہے ہدایت دا ذریعہ ہے اے جڑا اللہ دی بارگاہ وچ رومن ہے ولایت دا ذریعہ ہے اے جڑا اللہ دی بارگاہ وچ رومن ہے اے جہنم تو نجات دا ذریعہ ہے جڑا اللہ دی بارگاہ وچ رومن ہے اے اللہ دے جنت دے داخلے دا ذریعہ ہے اللہ پاک دے میرے بندیو میری بارگاہ وچ آونجو جتنا مرضی گناہ کر کے آئے ہو آسمان تک دے خلا اپنے گناہ کے بھر کے آئے ہو چاہے سمندر دے جھگ کے زیادہ توجہ خطامہ توڑے پلین ایک واری میرے در تے آون توڑی ذمہ داری ہے ہنج وہاون توڑی ذمہ داری ہے توڑے آنسوں توڑے ہنجوں توڑے ایموشنل چہرہ دیکھ کے میں اللہ توڑے گناہ معاف کر دے اجنا تاکی اگر سا کو رومن نہیں آیا تو والا اپنی خیر مناؤ رمضان گزر وجنے اپنی خیر مناؤ عیدی تو سا چنگی گزار باسو لیکن اگو پتہ لگ سی رمضان ہے ہوندہ جنہیں کو رومن آگئے عید ہے ہوندی جنہیں کو رومن آگئے یہ میرے جملے پلے پوائے جنہیں کو اللہ دی بارگاہ رومن نہیں آیا سمجھو مسئلہ ہی حل کہنی تھی اگلی گال سنی ذرا حضرت سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں نبی کریم علیہ السلام دی زوجین تواری ساری امین آپ فرمائیں کہ ایک نمار نبی کریم علیہ السلام میرے بستر تے کہنان اندھار آئی رات دا ٹائم آئی میں ڈٹھے چیک کریں دی رہ گئیاں ٹوٹلیں دی رہ گئیاں اللہ دے پاک پیغمبر سجدے دی حالت چڑھ تے جڑے ویلے میرا ہاتھ نبی کریم دے پیریں تے ونج پے آپ تے ڈوہیں پیری میں کھڑے تھے کھڑے آن تے انگلیاں دا رخ قبلہ دی طرف آئی تے ڈوہیں پیریں تے میرا ہاتھ ونج پے ایدہ مطلب ہے سجدے دی حالت چ این پیر نہیں ہونے چاہی دے سجدے دی حالت چ وقفہ کر کے پیر نہیں ہونے چاہی دے سجدے دی حالت چ پیر ملیو یومن تے اپنے انگلی دی تڑ تے پیریں کو کھڑا کرنا چاہی دے حضرت اماں جان فرمائیں نبی پاک سجدے دی حالت جان میں آکے اپنے بستر تے سوم گئیاں تے ستے میں تھک گئیاں میں کروڑ تبدیل کرن لگیاں میں نیچے اللہ دے پاک پیغمبر جاوی سجدے دی حالت جان میں وال سوم گئیاں ستے میں تھک گئیاں کروڑ بدلن لگیاں میں نیچے امام کائنات اجاوی سجدے دی حالت جان تے وال میں سوم گئیاں تریجی واری جڑے ویلے میں کروڑ تبدیل کرن لگیاں میں ڈٹھے اللہ دے پاک نبی اجاں بھی سجدے وے جان لیکن ہون کیفیت مختلف آئی تریجی واری آپ سجدے وے جان پر آپ سجدے دی حالت جرون دے پیان آپ دے رومن دی آواز میں عائشہ صدیقہ دے کنے میں چندی پئی آئی ای میں رون دے پیان جی میں ہانڈی کو چلے تے چلیا دے اتے رکھو تلے بھات تیز کرو ہانڈی دے وے چپے ہوئے پانی دے کھولن دی آواز اندیے ای میں آمنہ دے لال دی سجدے دی حالت جرومن دی آواز اندی آئی اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد کریم ساری قائدات دے سردارن سارے نبیان دے امامن سارے رسولان کے افضلن ساری قائنات دے نوابن اللہ دی جنت دے سردارن تے کمیں کو حکم گناہ دے قریب نہ گیا کر لیکن گناہ کو رب دا حکم مصطفیٰ دے قریب نہ گیا کر جیڑا معصومن الخطا ہے جیڑا جنت دے تالے
دی چابی دا مالک ہے اندی کیفیت ہے سجدے دی حالت جھنڈیا دے پانی دے کھولن دی طرح روے گویا کہ اپنی امت کو پیغام پہ دینا اللہ کو راضی کرنے تے رونا کر جڑے ویلے محمد پاک دا رومن دے بغیر گزارا نہیں تھیندا تیدا رومن دے بغیر کیویں گزارا تھی سکدے حضرت اما عائشہ صدیقہ قریب آئیں آ کر کے پہ گئے عرض کی تینے اللہ دے نبی تو کو کیا ضرورت ہے رومن دی حسن و جمال دے بادشاہ صاحب میرا آ جاؤ اللہ نے تو کو قرآن عطا فرمائے اللہ نے تو کو ختم نبوت عطا فرمائیے اے جنی وڈی عظمت پاون دے بعد کیا ضرورت ہے رومن دی امام کائنات نے فرمایا شاہ افلا اکونا عبداً شکورا اللہ نے میرے تے فضل کی تن میرا دل لا دے رو رو کے میں اللہ دی بارگاہ جا اللہ دے نعمتیں دا شکر ادا کرا نبی روے تے جناب کو رومن نہ آوے ہمت ہے یار تیری تس تم مسینہ تھی میں بڑی دلیری نال ولا دے میرا ابا جو فوت تھی آتا میری ہانج گانا نکھتی ہے بڑی دلیری نال آدھے آدھے میں یہ جرا پکا ہاں میرے سامنے بھامے کچھ تھی وجہ نا میں کریں نہیں رونا یہ تو ہی کو صفت آدھے تم اپنی کو خوبی سمجھ نہیں جیڑا بندہ اللہ دی بارگاہ چ رو ہی نہیں سکتا میں کو دسائی تھائی میں اگر خطبہ ختم کر دے وہاں بات میں سمجھو سمجھا دیتی ہے ساری کائنات دا سردار روے تو میں کڑے کھیت دے مالی اللہ دے نبی رونے پر نبی کریم علیہ السلام رونے وہ ایک دفعہ جبریل آ کے نبی سے کو جہنم دا حال حوال لیتا تو میرے نبی رو پایا میں صرف تو اکو نبی دا رومن ڈساں کھڑا نا اتنا دلائل ہے جو وقت تھوڑا ہے صرف نبی دا رومنا کہ کتھا کتھا میرے سونے نبی رنن آپ دی پوری زندگی نبی کریم دا کہہ کا ثابت ہی کہے نہیں جی میں ایسا ہا 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 کریں دے آپ مسکران دے بھی انتے آپ دے داند مبارک ظاہر تھی میں نا تبسم ہوندہ ہا آپ دی مسکراہٹ ایچی مٹھاس ہوندی ہے سنجیدگی ہوندی ہے اساں تے بات کپ لینے نبی کریم رو پہ جبریل نے جہنم دا حال دیتے اللہ کریم نے فرمایا جبریل سونے کو روا دیتے جہنم دا دسنا کیا بن گئے انہوں نے کہا تمہارے سامنے کیفیت انہا مطلب ہے درجے ملدن رومن ڈال مرتبے ملدن رومن ڈال عزت مل دیئے رومن ڈال نبی کریم علیہ السلام کے اللہ پوچھے کیوں پہ روندے ہو کیڑا کوئی میں توارے واسطے جہنم بنائیے کیڑا کوئی میں توارے یارے واسطے بنائیے میں تو کو حال لیتم جو اے حال ہے جہنم دا روندے کیوں پہ ہو نبی کریم علیہ السلام فرمائے اللہ روندہ ہی واسطے پیاں کچھ ایو جن لوگ ہو سن جڑے میرا کلمہ بھی پڑھ دے ہو سن پر جہنم دی بھائے جو ہے سن انہاں دا جہنم دی بھائے جو ونجنا میں محمد کے برداشت نہیں ہوتا ساری دنیا دے احساس کٹھے کر میرے نبی دے احساس دا مقابلہ نہیں اے اللہ میں ہوتا ہی چوپ نہ کرے سا جے تئی میں کو میری امت دے بارے راضی نہ کرے سے حدیث پاکے چندے اللہ دے نبی رنے کہیں دی خاطر تیری خاطر میری خاطر ساری خاطر تاکہ جہنم دی بھائے جنا ونجن اللہ پاک نے اعلان فرمائے سنرزیک فی امتک یا رسول اللہ اپنے ہنجوں صاف کرو توڑا رومن میں اللہ پاک کو پسند آ گئے میں اللہ پاک توڑی امت کو راضی کرے سن مطلب اللہ راضی کرے سی رومن نال یعنی کم بن گئے کیڑی شے نال رومن نال اللہ دی بارگاہ چ روئے کرو اے رومن ایمان دی نشانی ہے جی میں میرے سامنے کوئی بندہ رووے تے میں کو بڑا پیارا لگ دیں جڑا بال جے تی رووے نہ ہو تی ماں کو کھیر نہیں پلیں دی جڑا بال جے تی رووے نہ ہو تک پیو باں ان دی خرچی نہیں دیں دے رومن نال مسئلے جی میں دنیا میں چا حالت ہی دیں
اللہ بھی آدھے میں میری بارگاہ چ رویا کر میں اللہ دا وعدہ ہے میں اللہ تیرے سارے مسئلے حل کر دے ساں اللہ دے پاک پیغمبر بھی رونے ہیں نبی کریم علیہ السلام دی عادت ہے جڑے ویلے کوئی جہنم دی آیات آویا بار بار پڑھ دیاں تے ول اللہ دی بارگاہ چ روندے ہیں صحابہ کرام بھی نبی کریم دے طریقے تے عمل کرنا جڑے ویلے کوئی ایو جیاں مسئلہ آویا صحابہ بھی روندے ہیں حدیث پاک چندے اللہ دے نبی دے یار حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جڑے امام کائنات دے دوہرے داماد جڑے سخی عثمان جنہاں کو کئی باری آمنہ دے لال نے زندگی دے اندر جنت دی بشارت نصیب فرمائی ہے حضرت عثمان غنی جڑے ویلے قبر کے گزرنا حدیث پاک کے چندے قبر تے بائے وینے ہیں اتنا روندے ہیں اتنا روندے ہیں اتنا روندے ہیں کہ داڑھی مبارک پوسویں دی ہے پوچھنا جائیں پوچھے قبلہ حضور تو آپ کو کیا ضرورت ہے رومن دی حضرت عثمان غنی آدھے ہیں تو آپ کو نہیں پتا القبر اول منزل من منازل الاخرہ ایک قبر آخرت دے پوڑنے وچوں پہلی پوڑی ہے جڑا ایندیج کامیاب ہے اگو بھی کامیاب ہے جڑا ایندیج ناکام ہے اگو بھی ناکام ہے میں کو قبر کے بڑا ڈر لگ دے جڑے بلے قبر سامنے اندی ہے بے ساختہ مدے اکھاں وچوں آنسوں آوے در کئی باری جے کو نبی فرماوے عثمان جنتی ہیں اونجا ہنجوں نہ رکن قبر دیکھ کے اسا نشہ کرنا ہوئے تے قبر دی ٹیک لگ کے کر دے بدکاری کرنی ہوئے تے قبرستان میں دیں سادے با اپنے کہانیاں سجا قبر کھٹن والے مار کا جب تک سگریٹ تے حکے دا انتظام نہ کر دیجئے قبر کھٹن گوارا نہیں کر دے اتھاں قبر آوے ہاں غنیج ہیں جوان رو پندے ہیں میں کو قبر بھی نہیں روایا میں کو میت دے غسل ہی نہیں روایا میں کو جنازے دے کندھے نہیں روایا دسا میں کدہ روسیں مرن دے بعد روسیں والت روانی بیکار ہے آج نہ روسیں کدہ روسیں ٹھیک ہے وہ میاں تیری اپنی طبیعت ہے تیری اپنی فطرت ہے تیری اپنی نیچر ہے لیکن دسات صحیح کیا اللہ دی بارگاہ چ نہیں وجنا کیا موت دا ذائقہ نہیں چکھنا کیا سا قبر چ زندگی آخرت دی نہیں گزارنی آج ہی اگر رمضان ہے آج ہی تو پڑھ دیکھ حدیث پڑھ دیکھ تاریخ پڑھ دیکھ جڑے اللہ دے ولیہ نا رمضان دے آمن تو چیچی مہینے پہلے رومن شروع کر دیں دے اللہ رمضان نصیب کریں تے سارے رمضان چ روندے ہیں اساں کتی روزے گزر گئے ٹس تو مسے اساں کیڑے چکر ہے جائیں جتی گھنو آ یار عید دی اساں کیڑے چکر ہے جائیں عید دے کپڑے گھنو آ بس ہی چکر ہے جائیں لوگیں سمجھائی میں ابھی رمضان اندہ عید واسطے باہر ہو نکلو 90% لوگ ایسے ہیں جنہیں کو رمضان دا پتہ ہی کہنے 90% رمضان دا پتہ ہی کہنی تو سا تراویوں دے ٹائم دیکھ گنو مساجد اپنے سارے شہر دیاں مسجدہ کچھاں کرو ٹوٹل میں کو 1000 بندہ کٹھا کر دکھاؤ 1000 بندہ ویسے ضلع تو سا پوچھو مردم شماری آجے کو لو کیتی تعداد ہے یعنی ساری کیفیت ہے سویر ٹائم بعض دفعہ ایسے لوگ بھی ہیں جیرے روزہ میں کو ایک مسجد دے تراوی علی امام آکے میرے کنے روزہ نہیں رکھی سکتا ساری وسطی علی روزہ رکھ دے گئے وہ روٹی نہیں دیں دے میں کو میں انہیں کو آتا چلو شام دا دے دیتی کرو شام دا ہی دے من گوارا نہیں کرنا کہ جڑی وسطی ہے لیکن وہ روزہ کا نہیں رکھتا آج بھی اگر میرا دل موم نہیں تھیندا میں روندہ نہیں تیرا سا کدہ روساں اللہ قرآن کریم میں چاہتے کہ ہکیو جیاں واقعہ جوان دا نا ہے نجاشی تے حبشے دا بادشاہ جان دے ہو عیسائی مذہب رکھ دائی اللہ دے پاک پیغمبر نے صحابہ کرام کو حبشے دی طرف ہجرت دا حکم دیتائی صحابہ جڑے ویلے اتھا پہنچ گئے تے کافر بھی اتھا پہنچ گئے نجاشی کو آکھن لگ گئے اے بادشاہ اے جڑے مسلمان ہیں اے پیوڑا دے دا دین چھوڑی ودن تے اے اپنا وکھرا نبی بنائی ودن تے توادے نبی عیسیٰ کو بھی نہیں منیں دے
تے او بادشاہ اپنی کرسی تے بیٹھائی بندہ بڑا سیانا آئی تے عالم بھی ہائی انجیل بھی جاندائی اپنے مذہب دا بھی پتہ آکھن لگے ہونے پتہ لگویں دے کھیر کھیر تھی ویسی پانی پانی تھی ویسی اوے مسلمانے دی جماعت جی نجاشی کیڑا کلام توانا نبی سنے دے صحابہ کرام آکھن لگے اندھا نا قرآن پاک او اللہ پاک جبریل دے ذریعے نازل کریں دے سادہ نبی قرآن سنا کے ساری واسطے ہدایت دا ذریعہ بنے دے اچھا اگر تورا قرآن سچا ہے تورے قرآن حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا ذکر ہو سی اگر تورا قرآن سچا ہے تورے قرآن اماں مریم دا ذکر ہو سی اگر ذکر ہے تے سناؤ جا میں آپ من ویسا جو سچا کونے تا کوڑا کونے اللہ دے پاک نبی دا صحابی ہا جہندہ نا حضرت جعفر تیارا کھڑے تھیا جڑا حضرت علی دا سکا بھرائے آدھے بادشاہ میں کوئی اجازت لے میں او مقام دی تلاوت کروں جڑے مقام تھے اللہ نے اماں مریم دا ذکر فرما دیتے گال تھی نہیں پہ رومن دی کہ دی بولو یار رومن دی بادشاہ قرآن ہے میرے سامنے 16واں سپارہ ہے بادشاہ سندہ بیٹھے بادشاہ ساری تے چٹی ڈاڑی تھی گئی قرآن سن جائیں چٹی ڈاڑی تھی گئی ساری کھڑے اٹھائی ہیں تاک چوٹھی تے کھڑے سرے کی دی مثال ہے حالت ساری اویں زندگی گزر گئی ہے بادشاہ ہے بھی بے مذہب دا قرآن سندا پہ پڑھ بھئی جعفر صحابہ کھڑ لگن حضرت جعفر کو سائیں اگتے تھی وہ تے سناؤ قرآن بھی تے اندہ ہے نا انہیں کو حضرت جعفر تیاری میں سامنے کھڑن ادب نال قرآن پڑھنا شروع کی تنے آنکھوں تو مائیں پڑھ چھوڑا قرآن سورہ دنا سورہ مریم میں سناٹا چھایا پہ سناٹا بادشاہ بیٹھے تھیا کافر بھی کھڑن تھے جعفر شروع کرنے لگے کافر آکھن لگے بادشاہ انہیں قرآن نہ سنو ساکو پتہ ہے جیڑا بندہ انہیں دی زبان کے ایک واری قرآن سن گنے والو تھی بھی نہیں دویں دے آکھن لگن چپ کر کھڑو میں اجرا عام بندہ نہیں میں انجیل دا عالم ایمیں میں بلائینے دا تھی ویسا آپ پہ میں کو پتہ لگ ویسی کتھا ڈنڈی پہ بریندن کیڑی سیدھی گال پہ کریندن حضرت جعفر تیار کو بادشاہ نے اجازت رہتی پڑھو قرآن حضرت جعفر پڑھن لگ گئے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم سنا ماں وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اِذْ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِن كُنْتَ تَقِيًّا قَالَ إِنَّمَا انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا قال کذالک قال ربک هو علی حین ولنجعلہ آیتا للناس ورحمتا منا وکان امرا مقضیا فحملته فارتبذت به مكانا قصيا فجاءها المخاض فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا
فکلی واشربی وقری عینا فاما ترین من البشر احدا فقولی انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا فاتت به قومها تحمل قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا ذالک عیسی بن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون. جڑے ویلے اے آیات بینات حضرت جعفر تلاوت کھڑے کریں ہیں حدیث چندے نجاشی زارو قطار روندہ بیٹھا اکھیں وچوں ہنجوں پیاں نکل جان چولا بھی پسائیں بیٹھا تیادہ بیٹھا حق کھڑا دیں وے جوانا ایویں سارے نبی عیسیٰ پیدا تھین سارا حال اماں مریم دا چنگا دیتائی وانجا اپنے نبی کو آکھ حبشے دا بادشاہ نجاشی بھی توڑا غلام بڑھنا چاندے. رومن دی برکت اتنا ہے اللہ وڈے وڈے بادشاہیں دے دل دی دنیا تبدیل کر دیں دا تے کو میں کو رومن دا دا کیوں نہیں اندہ نجاشی رو پوے اللہ کو ایمان نصیب کر دے وے ہاتھ بات کے اقسام بڑے کہہ کے مارین سے بڑیاں بٹاں لائن سے تھوڑیاں جیاں ڈیمہارائن جیتا رومن دا رب نے بڑا مول پاونے انہیں راتیاں چا رومن دی عادت بنا سہری ٹیم اٹھن دا کیا مطلب ہے کھاون پیون دا اگر مسئلہ ہوئے سے جو ابرے دے بعد بھی حکم اللہ دے سکدا فجر تو پہلے رات دے آخری سے کھاون دا حکم ہی ہے ہو سکدے متاں دھارے جائیں بہانے میرے سامنے رو پومن روزے رکھن کے پہلے پہلے میں اللہ معاف کر دے سا اللہ دی بارگاہ چ رومن دی عادت بناؤ. آؤ میں تھوڑے سامنے ایک صحابی دا ذکر کرنا چاہنا صحابی بڑے مشہور ہیں جنہیں دا نا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نبی کریم دے سکے سوترن چاچے عباس دے بیٹے ہیں اتھو سنائے ذرا اتھو صحابی کتھاں تے تو میں کتھاں قرآن دی تلاوہ شروع کی تھی ایک نیوار ہسائیں پڑھتے ہیں قرآن دی تلاوہ شروع کی تھی پڑھ جائیں سورہ قاف بیٹھے پڑھ دیں قاف کہف نا سورت کہف جڑی جمعہ پڑھیں دیئے او نا سورت قاف بیٹھے پڑھ دیں میرے دیکھیں پڑھ جائیں جڑے ویلے اس آیت کریمہ تے آئے میں آیت پڑھ دا جڑے ویلے اس آیت ہے وہ آیت دا پتہ ہے مطلب کیا ہے پہلے مطلب سن او ویلا جڑے ویلے موت دی سکرات بندے تے آسن قرآن دی آیت ہے او ویلا جڑے ویلے موت دے سکرات آسن بس یہ آیت پڑھی سی میں آیت پڑھ دا حضرت عبداللہ بن عباس سورہ قاف دی آیت پڑھ دے کھڑے ہیں جڑے ویلے اس آیت کریمت ہیں وجاءت سکرت الموت بالحق اللہ دے موت بھی حق ہے تے موت دے سکرات بھی حق ہے منے دے ہو یہ ہوں کو پتہ ہوں دے جب سکرات لگ دن
ایک صحابی دی روح قبض پئی تھیندی ہے، نبی سے نال بیٹھے ہیں، آپ نے فرمایا کیا محسوس پہ کریں دے ہو؟ آدھے اللہ دے نبی ایویں محسوس پیا کرنا جی میں آسمان میرے سینے تے آیا پیا ہو۔ صحابی دی ایک کیفیت آئی تے میری جڑی کرتوتیں دی حالت ہے، میری مرن ٹائم کیا کیفیت ہو سی؟ جیڑے ویلے اس آیت کریمہ کو پڑھے نے حوالے دا میں ذمہ دار ہاں۔ حضرت عبداللہ بن عباس بار بار آیت کریمہ پڑھ دے کھڑن تے بار بار رون دے کھڑے ان، اتنا رونن اتنا رونن اتنا رونن اتنا رونن، حدیث ہے چندے اے آیت پڑھ کے اتنا رونن کہ عبداللہ بن عباس دیاں دیداں مٹھاں تھی گئے۔ کتنا رونے ہو سن؟ نظر کمزور تھی گئی ہے، موت دے سکرات دا تذکرہ سن کے تے اللہ دی بارگاہ چ رو کے او روندیاں نہ سکو روون دا ڈا نہیں آندا۔ اللہ کیویں معاف کر دے وے جویں روون دے بغیر ابا خرچی نہیں دیندا، روون دے بغیر اللہ بھی معاف نہیں کریندا۔ اللہ دے خرچی دیون گوارا نہیں کریندا، میں جنت کیویں دیواں؟ اگر میری بارگاہ جا کے اپنی ہنج چ وہے سے میں تیرے ہی ہنج دے قطرے نال تیرے دل دی دنیا صاف کر دے سوں، میں اللہ تیرے مقدر ٹھیک کر دے سوں۔ ارڑے ایک ذرا ایک بھی صحابی بھی جہاں نا حضرت عبداللہ بن رواحہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دیواری میں گھارے چ بیٹھے ہیں، بیٹھے بیٹھے رومن پہ گئے۔ عبداللہ بن رواحہ بیٹھیں بیٹھیں، زال پوچھے بیوی پوچھے خیر ہو انشاءاللہ کیوں پہ رون دے ہو؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ جواب دیتے کملی میں کیویں نہ رواں، قرآن ہونے پڑھیمی ایک آیت میرے سامنے آئیے وہ میرا کلیجہ پھٹا دیتے۔ وہ آیت کیڑی ہے پتہ ہے؟ وہ آیت دا مطلب ہے اوے میرے بندو میں اللہ دا فیصلہ ہے تساں سارے پل صراط کے لازمی گزرنے، تساں سارے لازمی گزرنے پل صراط کے۔ حضرت عبداللہ اپنی گھر علی کو آدھن میں پڑھدا بیٹھا ہوں جیڑے ویلے آیت کریمہ آئی ہے وَإِن مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ یہ سورہ مریم دی آیت ہے، جیڑے ویلے اے آیت کریمہ پل صراط دی آئی ہے ان ویلے وقت میں کو رومن آ گئے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اللہ دے پاک پیغمبر کریم فرمائے میری عائشہ ذرا اپنا دامن اڑتے کر میں آرام کرنا چاہنا۔ نبی کریم علیہ السلام اما عائشہ دی جھولی اچ سر رکھے تے آکھن لگی سونا آج میں کوئی نصیحت تے کر چھوڑو، ارڑے کھاں ایمیں چہرہ عائشہ دو۔ آپ نے فرمایا میری عائشہ میری نصیحتی وی آخرت دی فکر کر، کوئی کہیں دا کہنا ہو سا سمجھ آئی؟ جی آسی سمجھ آگئی۔ نبی سے کو نیندر آ گئی ہے، جھولی ہے جو سر رکھے پن نیندر آ گئی، خامند بیوی دا پیار دیکھ بڑا مقدس رشتہ ہے، نیندر آ گئی۔ تھوڑی دیر دے بعد اماں جان دے اکھاں وچوں آنسو نکلے، اتنا آنسو گزریے کہ آپ دے رخسار کے گزر جائیں نبی پاک دے چہرے تے آ کے ہنج ڈٹھی ہے، میرے نبی دی آنکھ کھل گئی۔ آپ نے فرمایا ما یو بکی کے یا عائشہ خیر آوی کیوں رو پئیں؟ آکھن لگی اللہ دے نبی تساں سم گیا وے، آخرت دے بارے فکر ڈیوائی وے، میں کو معاشر دا میدان یاد آ گئے۔ اما جان رو پوے میں نہ روما، جن دی گواہی اللہ قرآن اچ دے وے او رو پوے میں نہ روما۔ امام کائنات نے فرمایا رونی کیڑی گال تو آئی؟ اللہ دے نبی میں واسطے پہ روندیاں، نفس و نفسی دا عالم ہو سی، کوئی کہیں دا کہنا ہو سی، میں این فکر چاہمی بلا تساں سا کوئی یاد کرے سو یا کہنا۔ آپ نے فرمایا عائشہ اوہیں تا کوئی کہیں کوئی یاد نہ کرے سی، لیکن ترائے مقام یو جن جتھاں پیو اپنے پتر کو بھی یاد نہ کرے سی، بیوی اپنے خامت کو بھی یاد نہ کرے سی، اولاد اپنے پیو ماں کو یاد نہ کرے سی، حتیٰ کہ میں آمنہ دا لال بھی تو کو یاد نہ کرے سا۔ جیڑے ویلے نام اعمال تقسیم تھی نہ پیاؤ سی،
کوئی کہیں کوئی یاد نہ کرے سی ہر کوئی اپنی اچ پیا ہو سی رومن دی آوازاں ہو سن تے جیڑے ویلے ترازو تلدا پیا ہو سی ان ویلے بھی کوئی کہیں کوئی یاد نہ کرے سی جیڑے ویلے پل صراط تو امت پہ گزر دی ہو سی ان ویلے بھی کوئی کہیں کوئی یاد نہ کرے سی میڈی ان ویلے ڈفٹی ہے ہو سی ساری دنیا ہر کہیں کو بھلی ودی ہو سی میں اوساں جڑا ترائیں جائیں تے رو کے کھڑا دا اوساں اللہم امتی میں روساں تے توالی نجات بنسی جے نہ روساں تے اللہ رحمت نہ کرے سی نبی کو بھی پتا قیامت علی میڈا رومنا ہی ہے جڑا اللہ پاک والوں نجات دا ذریعہ ہے نبی صحیح بھی رو دیں کیڑی نماز ہے جڑی نماز ہے آپ روندے نہ ہوں کیڑا قرآن ہے جڑے قرآن دی تلاوت آپ نے کیتی ہوئے تھے آپ روندے نہ ہوں نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے قیامت لڑی گرمی دی شدت ہو سی اللہ 7 قسم دے لوگیں کو اپنے عرش دا سایہ دے سی انہیں بھی جو ایک او بندہ ہے وَذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَازَتْ عَيْنَا کل ہے بائے کہ اللہ دا ذکر جو شروع کیتے تے آنکھ روا بیٹھے جڑا رو پہ ذکر کر کے نبی سی فرمائی کو خوشخبری دے اللہ قیامت لڑی کو اپنے عرش دی چھان نصیب کر دے سی اللہ سا کو رومن دی توفیق بخشے اچھی آمین آکھو وہ ایک سیانے آکھا بھی اگر رومن دا دا نہیں اندہ نا رومنا منہ تے بنایا کرو یار شرمندگی علی کیفیت تے رکھو اللہ دی قسم ہے اللہ بڑا غفور رحیم ہے اللہ بڑا غفور رحیم ہے اللہ بڑا مہربان ہے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہا جڑے ویلے فرعون دو ونجے نرم لہجے علامی ہو سکتے ہو کو ہدایت آوے نرم لہجے فرعون نال جڑا اللہ اتنا پیارا لہجے دا آڈر دے وے کہ موسیٰ فرعون نالی نرم تھی میں اللہ سارے نال سختی کی میں کر سکتے آکھا کر اللہ سا گناہگار ضرور ہیں پر تیری رحمت دے امیدوار بھی ضرور ہیں آکھا کر اللہ میں کو منگن دا دا نہیں اندہ بن منگی عطا فرما اللہ تیری رحمت ہے اللہ تیرا پیکیجے تے کو تیرے 99 صفاتی نامے دا واسطہ اللہ ہی رمضان دی برکت نال ساڑے ہوتے راضی تھی وائے اللہ ساڑے گناہ معاف کر دے بس رویا کر عید النہار رزالٹ آؤٹ تھی سی عید النہار رزالٹ آؤٹ تھی سی یاد رکھائے عید النہار پتہ لگ سی کئی کو اللہ سے پاس کیتے کئی کو اللہ سے ناکام کیتے عید النہار جہندہ رزالٹ اے نکھتا کہ اے ناکام ہے اللہ دی قسم ہے این جیاں تباہ و برباد بیا کوئی کہنا ہو سی دعا کر اللہ عید النہار آکے ونجو میرے بندوں میں اللہ توالے تے راضی ہیں تے اے ان کو آکسی اللہ جڑا رمضان ہے رومن دا ماحول بناوے ہر شاید دا ماحول بنے ہیں رومن دا بھی ماحول بناو اللہ دے کھلے چھوڑا کرو رونے ڈھیر کرو اللہ انشاءاللہ راضی تھی پوسی اللہ تو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق بخشے وما علینا الا البلاغ